الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام، آج قربانی کے حساب سے کچھ مسائل بیان کرنے تھے. قربانی جو مسلمانوں پر واجب ہے، جو اللہ پاک کے احکاموں میں سے ایک حکم ہے، اس میں کون کون سی حکمتیں ہیں میرا رب ہی جانتا ہے، مگر بڑی بابرکت اور بڑی عظمت والی قربانی ہے اور عظمت والا کام ہے، اور اس میں اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہے. تو قربانی کن پر واجب ہے، قربانی کون کون کریں؟ تو قربانی کے لیے شرائط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو اور بالغ ہو. یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، اور تیسری شرط صاحب نصاب ہونا. مسلمان اور بالغ تو سمجھ میں آتا ہے، اور صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ تو صاحب نصاب کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس، اس آدمی کے پاس، قربانی کرنے والے کے پاس جو ملکیت ہو وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت، ان کے برابر قیمت ان کے پاس موجود ہو، تو یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور یہی جس کے پاس مالیت ہے تو اس پر زکوٰۃ اور فطرہ بھی واجب ہے. مگر قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے پاس جو ملکیت ہے، جو مالیت ہے، جو صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر ہولان ہول یعنی سال کا، پورے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. مگر زکوٰۃ والے پر ہولان ہول ہونا یعنی پورے سال کا گزرنا شرط ہے. پورا سال گزر جائے اور وہ مالیت اتنی ہو، اسی وقت سال کے آخر تک، بیچ میں کہیں ختم ہوگی تو خیر ہے، مگر سالانہ سال اسی وقت جب سے رکھی تھی پھر وہی تاریخ کو اتنی ملکت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. مگر قربانی والے پر یہ نہیں ہے. تو قربانی واجب عمل ہے، تو اس کے پاس زائد پیسے یا کوئی زائد گھر ہے، ضرورت کے علاوہ جو بھی سامان ہے تو وہ جو ہے شامل کیا جائے گا نصاب میں. یعنی اس کے پاس 1 لاکھ کی گاڑی، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، اس پر صدقہ یعنی واجب وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت ہے اگر وہ استعمال ہو رہی ہے. اور 1 لاکھ کا موبائل ہے تو یہ بھی ضرورت کا ہے. اور اس سے زائد جو چیزیں استعمال سے زائد ہیں تو وہ نصاب میں شامل کی جائیں گی، اور جو استعمال میں ہو رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گی. اور اس جو زکوٰۃ جو قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بھی مستحب عمل ہے کہ وہ جو جس نے قربانی کرنی ہے وہ 1 ذوالحج سے اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ بھی نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے. اور جانور کو لے کر اپنے پاس اس کو کھلانا، اس کو پلانا اور اس کی دیکھی بھالی کرنا، یہ بھی افضل عمل ہے کہ اس سے اس جانور کے ساتھ انسیت پیدا ہو جائے گی اور محبت قائم ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو اس کے ذبح کرنے کے وقت جب اس سے خون نکلے گا اور جب وہ تڑپے گا تو وہ دل سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے دربار میں یہی مطلوب ہے. اور اس کی جو ہے رسی وغیرہ، جس رسی کے ساتھ جانور خریدا گیا تھا اس کا صدقہ کرنا بھی بہتر ہے، اس کو صدقہ کیا جائے. تو اسی طرح تو یہ جو واجب عمل ہے تو اس کو جو ہے اس جانور کو خود اس ذبح گاہ تک خود لے کے جائے، ذبح والی جگہ پر خود لے کے جائے، مذبح خانے پر خود لے کے جائے اپنے ہاتھوں سے، اور وہیں کوشش کرے تو خود ذبح کرے. اگر صحیح ذبح کرنا اس کو آتا ہے تو خود مالک جو قربانی کر رہا ہے وہی
ذبح کرے یہ افضل ہے۔ ہاں اگر اس کو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو جب ذبح ہو رہا ہے جانور تو وہاں موجود ہونا بہتر ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے بہتر عمل جو بتائے گئے ہیں قربانی کے، یہ قربانی کے ایام میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کے احکام بھی ہیں، اور یہ مسلمانوں پر واجب بھی ہے اور بہتر عمل بھی ہے، اور اسی عمل کو کر کے اللہ کے نزدیک قبول کروانا، اور اپنے طرف سے جو بندہ کوشش کرے کہ اس کی قبولیت ہو جائے، یہی انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اور جو ایک آدمی جو ہے ایک جانور کا مالک ہے، مگر ایک میں بہت سے حصے دار ہیں، 7 حصے دار ہیں، جب وہ حصے دار کو دیکھا جائے، جب آپ جس جانور میں اپنا حصہ لگا رہے ہیں تو اس کے 6 آدمی اور بھی ہیں ساتھی، تو ان میں دیکھا جائے کہ کسی کی کمائی حرام تو نہیں ہے، اور کسی کی نیت صرف گوشت کھانا مطلوب تو نہیں ہے۔ اگر کسی ایک کی 7 میں سے کسی ایک نے یہ نیت کر لی کہ گوشت آئے گا، اس گوشت کو کھانا ہے، اور قربانی کی نیت نہیں ہے، تو ساروں کی مردود ہو سکتی ہے، ہو جائے گی۔ اور اسی میں دیکھا جائے کہ کسی کی کمائی جو اس میں لگ رہی ہے، جو حصے دار ہے ایک 7 میں سے، اس کی کمائی حرام تو نہیں